وتعز من تشاء وتذل من تشاء. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل انجینئر ولاگز. جی ویورز، تو میں اس وقت موجود ہوں عراق میں. یہاں پر آج نائٹ ڈیوٹی تھی میری اور ڈیوٹی پر میں آیا ہوں، لیکن کسی وجہ سے کام بند ہے. تو فری بیٹھا تھا، میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ کچھ شیئر کر دوں. کچھ دن پہلے میں سوشل میڈیا پر ایک سٹوری پڑھ رہا تھا، بہت دردناک اور غمگین سٹوری تھی. تو میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں. اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. جی ویور، تو وہ پوسٹ یہ تھی کہ عبدالسار عیدی رحمۃ اللہ علیہ سے انٹرویو میں اینکر نے پوچھا کہ آپ کے پاس ہزاروں لاشیں دفنانے کے لیے آتی ہیں، کبھی کوئی ایسی لاش بھی آپ نے دیکھی ہے جس کو دیکھ کر آپ کو رونا آیا ہو، اس کی بگڑی حالت کو، یا کسی نے اس لاش کے ساتھ تشدد کیا ہو؟ تو عبدالسار عیدی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنی آنکھیں بند کر کے گہری سوچ میں چلے گئے اور پھر تھوڑی دیر بعد فرمانے لگے کہ ایسی تو نہیں، البتہ ایک دفعہ میرے پاس رضاکار ایک ایسی لاش کو لائے، وہ کسی بوڑھے شخص مگر کسی پڑھے لکھے اور بڑے گھرانے کی لاش لگ رہی تھی. اس کے سفید چاندی جیسے بالوں میں تیل لگا ہوا تھا اور سلیقے سے کنگھی کی ہوئی تھی. سفید کپڑے زیب تن تھے اور اس کی شخصیت بڑی باوقار لگ رہی تھی، لیکن تھی اب وہ ایک لاش ہی. ہمارے پاس کئی لاشیں لائی جاتی ہیں، مگر ایسی لاش جو اپنے نقش چھوڑ جائے وہ کم ہی آتی ہیں. تو میں اس لاش کو غور سے دیکھ رہا تھا تو رضاکار نے بتایا کہ یہ کراچی کے فلاں محلے میں فلاں بنگلے کے باہر سے ہم لے کر آئے ہیں. ہم جب وہاں بنگلے پر پہنچے تو ایک فیملی گاڑی میں سوار ہمارا ہی انتظار کر رہی تھی. ان میں سے ایک نوجوان آیا، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک لفافہ ہمیں تھماتے ہوئے بولا کہ یہ تدفین کے اخراجات ہیں، اور بڑبڑاتے ہوئے اس کے منہ سے نکلا کہ یہ میرے والد ہیں، اس کا اچھی طرح خیال رکھیے گا اور اچھی طرح غسل دے کر اس کی تدفین کیجیے گا. اور اتنے میں پیچھے گاڑی سے آواز آئی کہ جلدی آئیے، کہیں آپ کی فلائٹ نہ مس ہو جائے. تو وہ نوجوان اور کچھ بات کیے بغیر پیچھے پلٹا اور گاڑی میں سوار ہو کر وہاں سے نکل گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہماری آنکھوں سے وہ گاڑی اوجھل ہو گئی. اور عیدی صاحب فرماتے ہیں کہ اس لاش کے بارے میں جان کر مجھے بہت ہی دکھ ہوا، اور پھر میں دوبارہ اس بدقسمت لاش کی طرف دیکھنے لگا تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ وہ مجھ سے درخواست کر رہا ہو کہ عیدی صاحب، ساری لاوارث لاشوں کے وارث آپ ہی ہوتے ہیں، مجھ بدقسمت کے وارث بھی آپ ہی بن جائیں. تو میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ اس کو غسل بھی میں ہی دوں گا اور اس کی تدفین بھی میں خود ہی کروں گا. تو جو ہی اس کو غسل دینے لگا تو اس کے اجلے جسم کو دیکھ کر میں پھر سوچ میں پڑ گیا کہ جو شخص اپنی زندگی میں اس قدر معتبر اور حساس ہوگا، اس نے اپنی اولاد کی پرورش میں کیا ناز و نخرے اٹھائے ہوں گے. اور وہ بدقسمت اولاد جس کے پاس اپنے باپ کو دفنانے کا وقت بھی نہ تھا، جس بدقسمت اولاد کو اپنے باپ کو قبر میں اتارنے کی بجائے اپنی فلائٹ کی فکر تھی. اور یوں اس لاش کو غسل دیتے ہوئے میرے آنسو جھلک پڑے، اور پھر عیدی صاحب اپنے کندھے پر رکھے ہوئے رومال سے اپنے آنسو صاف کر کے بولے کہ اس دن دنیا سے انسانیت کو ڈوبتا ہوا دیکھ کر میں رو پڑا. کاش کہ ہم اپنے بچوں کو عیش و عشرت کے ساتھ ساتھ ان کی ایسی تربیت کریں کہ وہ والدین کے ساتھ مرنے کے بعد تک محبت کریں. تو ویورز، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم اپنے بچوں کو عیش و عشرت کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت بھی دیں اور دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی دیں، کیونکہ دنیا کی تعلیم جو ہمارے کام آئے گی وہ صرف دنیا میں کام آئے گی، اور دین کی تعلیم ہمارے
دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی ہمارے کام آئے گی. تو میرے ویورز اب مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ والسلام.